جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اندر یہ اوصاف نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے تھے ہمارے جیسے، لیکن انہوں نے تقوی، پرہیزگاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنی اختیار کی کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں، میں، آپ، یا مفتی صاحب کون ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارے معاشرے کا، اس معاشرے کا، کہ وہ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے؟ سر یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں، مفتی صاحب نے کوئی 4 گروہوں کا بھی تذکرہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کیا معاملہ فرماتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کا اور سونو ٹی وی کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ ایک خاص اہم ایشو پر آپ نے گفتگو کا ہمیں موقع دیا۔ تو مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ جو لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، یا نیک لوگ، یا صالحین لوگ، یا وہ لوگ جو اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرتبہ دیا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ لوگ تھے کہ جن کا بگڑا ہوا معاشرہ تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، اللہ نے اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند، یعنی وہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا۔ تو جب یہ لوگ ایک مثالی معاشرہ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کے تقوی، پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ذاتی طور پہ، کوئی روحانی طور پہ بھی ان کو کوئی نعمت ہے، جیسے شرح صدر کا قرآن میں ذکر آتا ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی، من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، لیکن یہ ہے کہ یہ شرح صدر اللہ تعالیٰ ان کو، جیسے آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو ہم برتن کو سیدھا رکھیں گے چھت پر تو پانی اس کے اندر آئے گا، اگر اسی برتن کو ہم اوندا رکھ دیں تو ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ تو جو طلب رکھتا ہے، طلب والوں کو واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جو طلب رکھتا ہے تو طلب والوں کو اللہ دے دیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں کہ جن لوگوں کی طلب تھی یا جو لوگ چاہتے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور جو ضد، عناد اور درمی پر تھے تو ان کے مقدر میں ذلت اور رسوائی تھی۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے سر کہ کیا صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے؟ آج کل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ صحابہ میں تو کوئی ایسے خاص لوگ نہیں تھے معاذ اللہ، حالانکہ ہم میں سے تو کوئی صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، تو یہ ہمارے بارے میں تو نہیں ہے ظاہر ہے۔ تو صحابہ میں کچھ ایسے بلیسڈ لوگ اپنی کچھ چیزوں کی وجہ سے جو ممتاز نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں سرکار کے کیا کلام ہے سر؟ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کتنا مرتبہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کتنا مرتبہ ہے۔ ان کے اوصاف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے اندر اتنی اوصاف ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہ اوصاف عمر کے اندر ہیں۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، ورنہ وہی عمر ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تھے، لیکن آپ کی صحبت کا یہ اثر کہ اللہ نے ان کو کتنا ممتاز کر دیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اندر یہ اوصاف نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے تھے ہمارے جیسے، لیکن انہوں نے تقوی، پرہیزگاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنی اختیار کی کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں، میں، آپ، یا مفتی صاحب کون ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارے معاشرے کا، اس معاشرے کا، کہ وہ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے؟ اور پھر پروفیسر صاحب سب سے بڑی بات سر، میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، جو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کی جو ایک نظر انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور صحابہ کا عشق، اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی کہ بعض صحابہ نے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، بعض صحابہ نے محبت، عشق، اطاعت کی وجہ سے قسمیں اٹھا رکھی تھی کہ جب صبح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھیں گے دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ نہیں کہ حضور کے گھر کی دستک دے کر کہتے تھے کہ حضور باہر تشریف لائیں، بلکہ بیٹھے رہتے تھے کہ یہاں سے آقا نکلیں گے، حضور کا چہرہ انور دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، ادب کا یہ عالم تھا، بلاتے نہیں تھے۔ تو مفتی صاحب قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں ہے نا؟ جی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آداب ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے ایسا نہیں فرماتے تھے کہ میرے صحابہ مجھ سے جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ٹھیک ہے، یعنی میرے نبی کا اور میرے پیارے کا یہ ادب ہے کہ آپ جب اس کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ کی آواز ان کی آواز سے دھیمی ہونی چاہیے، ان کی آواز سے زیادہ آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اور راتوں کو بھی بیٹھے رہتے، نماز کے لیے بھی نہ بلاتے. ہاں جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ.